بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کچھ ضابطے معلوم ہے، ہم اس ضابطے کو، اس اصول کو اس سے حاصل کرتے ہیں، اور وہی ہمارا مقصد ہوتا ہے اسے پڑھنے کا۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ جو ہے آج جو حدیثیں پیش کروں گا نا، وہ اسی طرح کی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الحصاد وعن بیع الغرر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حصاد سے منع کیا ہے اور بیع غرر سے منع کیا ہے۔ تو بیع غرر اس سے منع کیا ہے، یہ اصولی بات ہے ایک۔ تو بیع غرر کی شکلیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اس زمانے میں جو بیع غرر کی شکلیں تھیں جو حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں، ہم اس کو بھی بتائیں گے آج کے اس درس میں۔ اور آج کے زمانے میں بھی بہت سی ایسی شکلیں ہیں جو بیع غرر میں آ سکتی ہیں۔ تو بیع الحصاد ایک جو ہے شکل کیا تھی؟ بیع الحصاد، حصاد عربی زبان میں کہتے ہیں کنکڑ کو۔ یہ چھوٹا چھوٹا پتھر جو ہوتا ہے، الحجارۃ الصغیرۃ، جسے عربی میں الحصات کہا جاتا ہے، تو یہ کنکڑ۔ تو بیع الحصاد کا لفظ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کنکڑ بیچنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہا عن بیع الحصاد۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر، اب آج کل جو آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے پتھر گھروں کے بنانے کے لیے، چھتوں کی ڈھلائی کے لیے آپ سب استعمال کرتے ہیں اسے۔ جو بھی آپ بناتے ہیں تو اس میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر یہ۔ تو بیع الحصاد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو کبھی آدمی اس کا ترجمہ کرے تو یہی ترجمہ بنتا ہے، لیکن اس کی شکل یہ نہیں۔ وہ بیع الحصاد کی شکل کیا تھی اس زمانے میں کہ کوئی شخص کنکڑ لے لے اور اسے پھینکے۔ کنکڑ کو بیچنے خریدنے کا اس زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ مٹی کو بیچنا اور خریدنا اس زمانے میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو ویسے ہی یہ کنکڑ جو زمینوں میں ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، اور آج کل تو خیر پتھروں کو توڑ کے وہ بنائے جاتے ہیں بلڈنگوں وغیرہ کے لیے، تو یہ اس زمانے میں اس کا بیچنے خریدنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے یہ حدیث اس کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو شکل کیا تھی اس کی اس زمانے میں کہ اس کی کئی شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ میں جو چند شکلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بیچنے والا، اس کے ہاتھ میں کنکڑ ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اور کئی سامان رکھا ہوا ہے، بیچنے کا کئی سامان رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے خریدنے والے سے کہ یہ پتھر میں پھینک رہا ہوں، یعنی چھوٹا سا پتھر، یہ کنکڑ، یہ جس سامان پر بھی جا کے گرے گا اس سامان کو میں نے تم سے 10 روپے میں، 50 روپے میں، 100 روپے میں، جو بھی طے ہو، میں نے تمہیں بیچ دیا۔ وہ آدمی کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے پھینکا۔ اب جس سامان پر بھی وہ پڑے گا، چاہے اس کی قیمت 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، 50 روپے ہو، اس سے مطلب نہیں۔ جس پر بھی وہ کنکڑ پڑے گا، وہ جو پہلے سے طے ہے کہ 10 روپے میں تم کو بیچ دیا، اور اس نے بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، میں نے قبول کر لیا، تو اب جس پر پڑے گا وہ دے دے گا اسے، اور 10 روپے اس سے لے لے گا۔ تو بیع الحصاد کی ایک شکل اس میں جو ہے بیچنے والا بھی وہ پھینک سکتا ہے، اور یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ خریدنے والے سے کہا جائے کہ یہاں ہمارے پاس یہ بیچنے کی یہ ساری چیزیں ہیں، آپ یہ لیجئے کنکڑ جو ہے، اور آپ پھینکیے۔ جس سامان پر بھی یہ کنکڑ پڑے گا وہ سامان میں نے تم کو 10 روپے میں بیچ دیا۔ تو جس پر بھی وہ پڑ جائے گا سامان پر وہ کنکڑ، وہ 10 روپے میں اسے دینا ہوگا۔
ये बयुल हसाद की शक्ल जो है। एक और शक्ल इसकी क्या थी कि ज़मीन वगैरह की ख़रीदारी में ये मसला, ज़मीन वो जो इलाके आबाद हो चुके होते थे वहाँ की जो ज़मीनें होती थी वो खरीदी और बेची जाती थी। जो गैर आबाद इलाके होते थे वो ज़मीनें तो जो है जो भी वहाँ जाके आबाद हो जाए उसकी ज़मीन हो जाती थी, पहले मैंने बताया आपको उस ज़माने में। लेकिन जो ज़मीनें लोगों ने आबाद कर ली हैं और वो उसकी मिल्कियत हो गई है, घर बना लिया, जो भी है, अब वो आबादी के अंदर है और किसी की मिल्कियत है, वो ओनरशिप है उसको, तो उसको बेच भी सकता है और कोई आदमी उसे खरीद भी सकता है। तो ज़मीन को बेचने और खरीदने में भी ऐसा होता था कि कंकड़ दे दिया खरीदने वाले को, लो भाई ये आप फेंको, जहां तक आपका ये कंकड़ जाएगा वहां तक की जमीन मैंने तुमको 100 रुपये में बेच दिया। एक मिसाल है बस, वरना 100 रुपये में जमीनें कहाँ मिलती है। तो ये मैंने 100 रुपये में बेच दी, जहां तक ये कंकड़ तुम फेंक सकते हो, जहां तक तुम जो है फेंकोगे वहां तक की वो जमीन तुमको मैंने दे दी। ये एक बेचने वाला भी कह सकता है कि मैं ये कंकड़ फेंकता हूँ, जहां तक ये कंकड़ जाएगा वहां तक की जमीन मैंने तुमको 100 रुपये में बेच दिया। कहा ठीक है, मैं खरीद लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के खरीदने और बेचने से मना किया था। तो ये है ये हदीस नहा बैल हसाती, ये उसकी शक्ल है, नहा बैल हसाती। तो बैल हसाद की शक्ल यही है, यानी कंकड़ बेचने का मसला नहीं होता था उस जमाने में। मैंने कई चीजें बिकती भी नहीं थी, जो चीज बेची जाती थी वो क्या है, कोई भी सामान हो सकता है, लेकिन ये फेंकने का एक मसला होता था कि वो फेंक दिया करते थे। जहां पर वो चीज पड़ जाएगी वो चीज उसकी हो जाएगी, 10 रुपये की, 20 रुपये की, जो भी तय कर लिया है। या जमीन वगैरह की खरीदारी है तो जहां तक वो कंकड़ पहुंचेगा वहां तक की जमीन उसको 100 रुपये में अगर तय किया है तो 100 रुपये में उसको देना होगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया था। ये सही हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया था। हमने हदीस पेश कर दी, हदीस की शरह भी पेश कर दी, उस ज़माने में इसके बेचने खरीदने की क्या शक्ल थी वो पेश कर दिया आपके सामने। अब आपको सवाल कर, अब आजकल ये चीज़ नहीं पाई जाती, बताया मैंने आपको कि ये शक्लें जो है ना आज के ज़माने में तो नहीं पाई जाती, लेकिन क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया था, इसका रीज़न क्या है, इसकी इल्लत कहते हैं अरबी में, कि अगर आज के दौर में किसी भी चीज़ में अगर वही रीज़न पाया जाए तो आज वो चीज़ खरीदना और बेचना जायज़ नहीं होगा। ये बस यही जो है उसकी वजह हो। तो मैं आपसे सवाल करूंगा पहले, आगे बढ़ने से पहले इसी चीज को हमें जहन में बहुत क्लियर करना है कि क्यों मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम हदीसें पढ़ते तो कह रहे हैं कि एक प्रिंसिपल है, ये सिर्फ हदीस है, वो शक्ल इस जमाने में हो ऐसी कोई जरूरत, इसकी कोई जरूरी नहीं, लेकिन उससे जो हमें बात समझ में आती, उससे जो मसला हमें समझ में आता है, वो जो रीजन है, अगर आज भी वो है तो आज भी वो शक्लें हराम। जी मैं सवाल करूंगा आपसे कि क्यों मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है इसी इसमें क्या जो है हरज है, क्या जो है इसमें परेशानी हो सकती है, क्या ऐसी चीज पेश आ सकती है जिसकी वजह से जो है शरीयत में इस चीज को हराम करार दिया गया, मना कर दिया गया। जी आप दर्स में हिस्सा ले सकते हैं, ये बहुत जो है डिस्कशन जो है ना, ओपन डिस्कशन जैसे होता है वैसा रहेगा दर्स। जी बोलिए, आप में से जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए, क्यों मना किया।
جی یہ جوئے کی ایک شکل ہو سکتی ہے، جی بولیے. جوئے کی شکل ہو سکتی ہے. جوئے کی شکل جو ہے جی، قمار جو ہے عربی میں جسے کہا جاتا ہے، اردو میں ہم جوا کہتے ہیں، یہ ایک جوئے کی شکل ہو سکتی ہے. اور آج کے دور میں بہت ساری جگہوں پر یہ چیز پائی جاتی ہے جوئے کی شکل، یعنی باقاعدہ جو ہے اس طرح سے چیزیں رکھی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں اور ایک رنگ رہتی ہے، رنگ آنے والے کو دے دی جاتی ہے کہ آپ یہ رنگ بھیجو، پھینکو جو ہے، جس پر بھی وہ رنگ پڑ جائے گی آپ کی، وہ آپ کو 10 روپے میں. تو یہ شکل تو پائی جاتی ہے، یعنی وہ کنکڑ والی تو نہیں ہے، لیکن وہ رنگ کی شکل میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے. وہ بھی بہت پرانی بات ہو گئی ہے، تو شاید اب اس میں کچھ اور بھی چینجنگ ہو گئی ہو. لیکن ہے کیا یہ مسئلہ اس میں کہ یہ ایک جوئے کی شکل ہے، اور شریعت میں ہماری جوئے کو حرام قرار دیا گیا. تو ہر وہ خریدنے اور بیچنے کی وہ شکل ہے جس پہ جوئے کا مسئلہ آ سکتا ہے، یعنی اس کی مشابہت جوئے سے ہوتی ہے، تو وہ جائز نہیں. تو جب ہم بحث کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، تو ایک ہمارے پاس پرنسپل کیا ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ شکل جو ہے خریدنے بیچنے کی، وہ تجارت کی شکل، وہ جوئے کی شکل نہیں ہونی چاہیے. اگر جوئے کی شکل ہے تو پھر وہ جائز نہیں، چاہے آدمی اس میں کتنا کما لے. آج کل بہت کماتے ہیں لوگ اس پر. جوئے کی نئی نئی شکلیں ہیں نا، ابھی جو ہے سٹا بازار جو کہتے ہیں نا، سٹا لگاتے ہیں. کبھی شاید میں نے بتایا ہو آپ کو درس میں سٹا لگانے والے کے تعلق سے. تو سٹا لگاتے ہیں، یہ جو کرکٹ وغیرہ کے میچ ہوتے ہیں نا، بہت سٹا لگاتے ہیں اور اس میں بہت کماتے ہیں. ایک صاحب جو ہے، ایک دینی مدرسے میں پڑھے ہوئے صاحب، اور بہت سارے مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں. تو کسی مدرسے کی جلسے میں ان کو باقاعدہ چیف گیسٹ کے طور پر، یا کہہ لیجئے کہ جو ہے اس کے صدر کے طور پر جو ہے ان کو بلایا گیا. لوگوں نے اعتراض بھی کیا اس کے اوپر، تو نہیں وہ تو اتنا چندہ دیتے ہیں فلاں ادارے کو، فلاں ادارے کو. تو یہ شکل جوئے کی شکل ہے، اور جوئے کی شکل سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ جائز نہیں ہوگی. یہ ہم کو سمجھنا، یہ بس یہی ہے جو ہمیں بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. جی، تو میں نے آپ کی یہ بات تسلیم کر لیا کہ اس میں جوئے کی مشابہت پائی جاتی ہے. اس کی بعض شکلوں میں تو جوئے کی مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن بعض شکلوں میں جوئے کی مشابہت نہیں پائی جاتی. تو اس میں پھر کیا وجہ ہے منع کرنے کی؟ آپ پہلے اس کو فائنل کر لیں کہ کون سی شکل ہے جس میں جوئے کی شکل نہیں ہوتی. جی یہ شکل جو ابھی کہا کہ کنکڑ پھینکیں گے، جس سامان پہ بھی پڑ جائے وہ اتنے میں بیچ دیا، وہ تو جوئے کی شکل ہے. اور وہ شکل جس میں یہ ہے کہ آپ پھینکیے، جہاں تک پہنچے گا آپ یہ کنکڑ، وہاں تک کی زمین ہم نے آپ کو 100 روپے میں بیچ دیا. تو یہاں جو چیز بیچی جا رہی ہے نا، وہ تو ایک طرح سے معلوم ہے کہ وہ زمین بیچ رہا ہے، لیکن یہ زمین کہاں تک ہے، کہاں تک بیچ رہا ہے؟ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے جہالت المبیع. اس کو ایک جو ہے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، جہالت المبیع، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے
وہ نون نہیں ہے، یعنی ہم دیکھ تو رہے ہیں اس کو، لیکن کہاں تک ہے، اس کی جو لمٹ ہے، اس کی جو حد ہے، وہ متعین نہیں، وہ معلوم نہیں ہے، کہتے ہیں اس کو کہ وہ مجہول ہے، عربی میں کہتے ہیں مجہول ہے، مجہول یعنی انو. تو یہ اس میں ایک شکل آ جاتی ہے کہ جہاں تک یہ پہنچے، اب وہ چیز تو معلوم نہیں ہے کہاں تک پہنچے گا. آپ اس کو جوا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک طرح سے قمار اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ پھینکنے والے کے اوپر ہے، اگر کہیں تیز پھینکنے والا ہوگا تو دور تک پھینک لے جائے گا، اور کہیں ہلکا پھینکنے والا ہوگا تو قریب تک ہی رہے گا. ویسے اگر خریدنے والا پھینک رہا ہے تو پوری طاقت لگا کر کے پھینکے گا جتنا پھینکتے جائے، اور بیچنے والا پھینکے گا تو کم سے کم دوری تک پھینکنے کی کوشش کرے گا. تو وہ ساری چیزیں، تو یہ کتنی ہے زمین جو بیچی جا رہی ہے، یہ معلوم نہیں ہے، اس کا جو ہے حد نہیں ہے. اب اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو کہتے ہیں جہالت المبی. یہ بھی ایک اس میں ریزن ہے، قمار بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں، یعنی جوا جو ہے، اور ساتھ میں اس میں یہ جہالت کا بھی مسئلہ ہے. تو جب اس کے اندر جہالت ہوتی ہے، مبی کوئی چیز بیچ رہے ہیں، وہ معلوم نہیں ہے پورے طریقے سے، تو پھر اس شکل میں آپس میں جھگڑا ہونے کا امکان رہتا ہے. یعنی عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ یؤدی الی التخاصم، بعد میں یہ چیز جھگڑے کا سبب بن جائے گی. جھگڑے کا سبب کیسے بن جائے گی؟ کہ اس نے زیادہ تیز پھینک دیا، اتنا جو ہے بیچنے والے کے ذہن میں اتنا نہیں تھا کہ اتنی دور تک بھی کوئی پھینک سکتا، اور اس نے پھینک دیا. اب نہیں بھائی اتنا جو ہے نہیں ہوتا، اب اتنے میں میں نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا نہیں تم نے کہا تھا وہ دینا پڑے گا. اب یہ تو لینے کے لیے مزید ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں میں نہیں دیتا، اتنا تو میں نے نہیں سوچا تھا، اتنا تم نے پھینک دیا، یہ میں نہیں ہوتا بھائی، نہیں میں نہیں بیچتا، میں یہ ہے ویسا ہے ویسا. تو یہ آپس میں جھگڑے کا سبب. تو یہ ایک اصول یاد کر لیجئے گا، یہ ضابطہ جو ہے، یہ خریدنے اور بیچنے کے جو ضابطے ہیں اسلامی شریعت کے، اس کے حرام ہونے کے ضابطوں میں سے وہ کیا ہے کہ ہر وہ شکل، خریدنے بیچنے کی ہر وہ شکل جو بعد میں جھگڑا آپس میں ہونے کا، خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان جھگڑا ہونے کا سبب بنے، تو وہ شکلیں حرام قرار دیتی، کیونکہ اس کو جائز قرار دینے کا اصل مقصد میں نے پہلے درس میں بتایا تھا، آپس کے جھگڑے، اختلاف، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کی جو شکلیں ہو سکتی ہے نا، اس کو ختم کرنا یہ مقصد تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ خریدنا اور بیچنا یہ انسانی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کے پاس جو ہے اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک ہی آدمی کے پاس ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، تو یہ جو ہے اس کے پاس سے کچھ چیزیں جو ہے اس کو ضرورت ہے وہ لے گا، اور کچھ وہ جو ہے اس کے پاس سے لے گا. تو ان کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بدھی ہوئی ہیں. اب اگر اس کو ویسے ہی کوئی لینا شروع کرے زبردستی، تو یہ جھگڑے کا سبب بنے، مار پیٹ، لڑائی جھگڑے. تو اس کا ایک پرامن حل کیا ہے کہ لین دین کا کچھ جو ہے حساب بنایا جائے. اسی کو تجارت کہتے ہیں نا، یہ لین دین یہی تجارت ہے، اور اسی کو حلال قرار دیا گیا تاکہ آپس میں یہ جھگڑے وغیرہ کا مسئلہ نہ رہے، اور پرامن فضا رہے. آپس میں جو ہے چوری چماری، ڈکیتی اور لڑائی جھگڑے، وہ چیزیں جو ہے نہ پیدا ہو. تو وہ شکلیں جس میں بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، ان چیزوں کو شریعت نے حرام کرا. جو جوئے کا ہو، ایک تو وہ آیا مسئلہ، اور دوسرا کیا آیا؟ جہالت المبی کہتے ہیں اس کو. اس کا مطلب جہالت المبی کا کیا ہوا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ پورے طریقے سے متعین نہیں،
چیز معلوم تو ہے کہ یہ چیز بیچی جا رہی، لیکن کتنی ہے، اس کی جو ہے کوانٹیٹی، اس کی کوالٹی یا اس کی لمیٹیشن یہ متعین نہیں ہے۔ جب متعین نہیں ہے تو پھر اسی کو جہالت کہتے ہیں، اور یہ چیز جب متعین نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے کا سبب بنے گی یہ چیز، اسی لیے شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بیع الحساد کی بات تھی۔ اسی چیز کو جو میں نے بعد میں آخر میں بیان کیا آپ کو، جہالت والی بات، جہالت المبیع، یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ ان نون ہے، اس کے بارے میں علم نہیں، چاہے وہ علم اس کی جو ہے کوانٹیٹی ہو، کوالٹی ہو، یا اس کی لمیٹیشن جو بھی ہے، اس کی جو ہے جو لمٹ جو ہے اس کی کہاں سے کہاں تک ہے، اگر وہ چیز متعین نہیں ہے تو اسی کو بیع غرر بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں یہ لفظ بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے منع کیا ہے۔ غرر دھوکے کو بھی کہ، لیکن جب بیع غرر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے حدیثوں میں تو اس میں خاص طریقے سے وہ کیا ہے، وہ مبی کی جہالت، آج کے دور میں مبی کی جہالت ہی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو چیز جس چیز سے خرید رہے ہیں وہ بھی وہ چیز ہو سکتی ہے، اور جو چیز خرید رہے ہیں وہ بھی، کیونکہ اس زمانے میں چیزوں کا آپس میں لین دین ہوتا تھا۔ تو کسی کے پاس کھجور ہے تو کھجور کے بدلے میں چاول خرید لایا، چاول ہے تو چاول کے بدلے میں جو ہے گوشت خرید کر کے لے کے آ گیا۔ تو اس زمانے میں چیزوں سے چیزیں خریدی اور بیچی جاتی تھی، یہی زیادہ رواج تھا اس زمانے میں۔ چونکہ یہ درہم اور دینار، یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے نا، تو یہ بہت کم ہوتے تھے، بہت زیادہ نہیں تھے لوگوں کے پاس کہ وہ لوگ جو ہے اسے استعمال کر سکتے تھے۔ جیسے اب آج کل جو ہے کہا جاتا ہے، آپ کو بھی شاید اس کا اندازہ ہو، ہمارے اس ملک کی جو حالت ہے اس میں، کہ اب لوگوں کے ہاتھ میں کیش نہیں، اب پورا ٹرانزیکشن جو آن لائن ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیش لے کر کے دکان پہ نہیں جا رہا ہے خریدنے کے لیے۔ تو کیش جو ہوتا تھا نا، تو اب جیسے درہم اور دینار اس زمانے بہت کم ہوتا تھا لیکن بہت کم ہوتا تھا، ویسے جیسے آج کل کیش بہت کم ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھ، تو جاتے ہیں تو وہ موبائل لے کر کے ہی جاتے ہیں، اور فون پے سے اور گوگل پے سے کسی سے جو ہے وہ آن لائن ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چیز میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں سامان کا سامان سے جب اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو اس میں دونوں کا مسئلہ ہوتا تھا، یعنی جس کو ہم ثمن کہیں گے عربی میں، یعنی ہم آج کے دور میں جس کو پرائز کی قیمت کہتے ہیں، جیسے آپ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، آپ 100 روپیہ دیتے ہیں اس کو کوئی سامان خریدنے کے لیے، اسی کو آپ ثمن کہتے ہیں، اسی کو آپ پرائز کہتے ہیں۔ اور جو سامان خرید رہے ہو تو آج کے دور میں اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا 100 روپے کا، کہ 100 روپیہ آپ کو چیک کرنا ہے، یہ کوئی مسئلہ جو ہے نہیں رہ گیا زیادہ۔ مسئلہ کیا رہ گیا ہے؟ مبیع کا۔ مبیع کے اندر ہی یہ مسئلہ آتا ہے جس کو ہم جہالت المبیع کہتے ہیں، جو چیز بیچی جا رہی اس کو بیع غرر بھی کہتے ہیں، دھوکے کی بیع۔ اب اس کی شکلیں کیا تھی اس زمانے میں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے مچھلی ہے پانی میں، پانی میں مچھلی ہے، اور کسی نے جو ہے کہا کہ جو بھی اس پانی میں مچھلی ہے میں نے تم کو بیچ دیا 1000 روپے میں، تو کیا یہ بیچنا جائز ہوگا؟ کیونکہ مچھلی کی کوانٹیٹی اور جو ہے کوالٹی دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں، وہ پتہ نہیں ہے۔ تو بعض حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں، لا تشتروا السمک فی الماء فإنہ غرر، مسند احمد کی روایت ہے، سند میں تھوڑا سا اس میں کلام ہے،
لیکن بہرحال یہ غرر کی ایک شکل تھی جو اس زمانے میں پیش کی جاتی تھی. جیسے پانی کو جیسے مچھلی کو پانی میں مچھلی ہے اور بیچ دیا، تو یہ بے غرر ہے اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو چیز بیچی گئی ہے اس کی کوانٹٹی کوالٹی اور وہ کتنی ہے ہوگی وہ چیز، وہ جو ہے پتہ نہیں. اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت کم ہو. اگر خریدنے والے کے اندازے سے کم نکل گئی تو وہ جھگڑا کرے گا، یعنی بہت کم، تھوڑا بہت ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر بیچنے والے کے اندازے سے بہت زیادہ نکل گئی تو بھی مسئلہ ہے، تو وہ جھگڑا کرے گا، وہ نہیں دینا چاہے گا. تو اس میں کیا کیا چیزیں اس کو بے غرر کہتے تھے. اور بھی شکلیں ہیں بے غرر کی، میں تھوڑا جو ہے اس کو یہ چیز جو ہے تھوڑی سی ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال صرف پیش کر دی ہے. اب آپ سے جو ہے ایک آج کے دور کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور کئی مسئلے جو ہے آئیں گے. میں سوالات کرتا رہوں گا، آپ جواب دیجیے گا ذرا بس. آج کل جو ہمارے ملاح ہوتے ہیں، ملاح سے مراد وہ لوگ جو سمندروں میں کشتیوں سے جاتے ہیں تھوڑا آگے کی طرف اور جال ڈال کر کے مچھلی پکڑتے ہیں. اس پر جو ہے غور کیجیے گا، چونکہ یہ چیز بہت چلتی ہے، تجارت یہ بہت چلتی ہے. تو مچھلیاں کیا ہے، گئے سمندر میں، جال ڈالا سمندر میں، اور اس جال کو جب اٹھایا تو جتنی بھی مچھلی آئی، تو اس طرح سے وہ مچھلیوں کو پکڑ جو ہے لا کر کے وہ بیچتے ہیں پھر مارکیٹ. تو وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ جائز شکل ہے اس کی. لیکن ایک شکل کیا ہے اس کی کہ اس نے جال ڈالنے والے نے کہا کہ یہ جال میں ڈال رہا ہوں، اس جال میں جتنی بھی مچھلی آئے گی وہ سب میں نے آپ کو 1000 میں بیچ دیا. اس جال میں جتنی بھی مچھلی آئے گی میں نے 1000 میں آپ کو بیچ دیا. یہ مچھلی پانی میں ہے وہ شکل نہیں ہے. یہ وہ مچھلی وہ نکالے گا، وہ جال میں جو بھی رہے گی وہ دے دے. یہ بھی بے غرر ہے، یہ بھی جائز شکل نہیں ہے اس کی. اور اس زمانے میں جو بیچنے کی شکل ہوتی تھی وہ یہی شکل ہوتی تھی، جو پانی مچھلی کو پانی میں مت بیچو، جو زیادہ شکل ہوتی تھی نا وہ یہی شکل. یعنی جو جال ڈالتے تھے تو اس جال میں جتنی بھی آئی وہ بیچ دیا. یہ مچھلی پالن کا جو آج کل رواج ہے وہ رواج کم تھا اس زمانے میں. جیسے آج کل مچھلیاں پالی جاتی ہے نا تالاب وغیرہ میں، تو وہ رواج کم تھا. اور بہرحال یہ تو پالنے کا اپنی جگہ پر جو ہے ہوتا تھا، تو جو ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رواج کم تھا اس زمانے. یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ پایا نہیں جاتا تھا. ہاں تو آپ بتائیے اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے. ہم بے غرر میں ہے اس وقت. حدیث میں ضرورت آتا ہے بیع الغرر. جی بولیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ. اگر کوئی مچھلی نہیں آئی تو پھر جھگڑا ہوگا، اور زیادہ آئے گی تو بھی جھگڑا ہوگا، کم آئی تو بھی جھگڑا ہوگا، نہیں آئی تو بھی جھگڑا ہوگا. ہر حال میں جھگڑا تو اس میں ہونا ہی. زیادہ آئے گی تو بھی جھگڑا ہوگا، ایسا نہیں کہ زیادہ آئے گی تو نہیں جھگڑا ہوگا. وہ جو نکالا ہے نا پھر وہ کہے گا نہیں بھائی اتنے کی نہیں، اس کو کچھ بڑھاؤ، زیادہ آ گئے. تو اس میں تین شکلیں کیا ہیں اس کے منع ہونے کی. ایک تو یہ کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں قمار کی شکل ہوتی ہے، وہ جوئے کی شکل. یعنی زیادہ آ جائے تو مزہ ہے، کم آئے تو کچھ نہیں آئی تو گئے نقصان میں.
झगड़ा अगर ना करें आपस में तो जुए की शक्ल सब। अगर कोई ये कहे कि भाई झगड़े की वजह से, तो चलो हम पहले ही से तय कर लिए कि झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, जो आएगा वो हमारी किस्मत, कोई कहता है ऐसा, तो भी ये जुए की शक्ल है। तो तीन इसके रीजन, एक तो जुए की शक्ल, दूसरे झगड़ा का सबब बनेगा ये, और तीसरे क्या है कि वो मिकदार नहीं पता है उसमें, यानी मछली की सही मिकदार नहीं पता है। तो हर वो चीज, इसको कहते हैं फिर बये गरर। तो ये हदीस में जो बये गरर से मना किया गया है उसमें ये दाखिल है। मबी की हमको सही तरीके से क्वांटिटी क्वालिटी जो भी कह लें हम, वो पता नहीं है, और ये बये गरर है, और बये गरर जायज नहीं। ये एक जो है बात हो गई। ये आज के दौर में मछली पालन का जो रिवाज है, बहुत ज्यादा, ये तालाब वगैरह लोग रखते हैं और उसमें मछलियां पालते हैं और बेचते। तो अब मैं आपको मिसालें जो है, अब पूछता हूँ आपसे मसला। हमने हदीस तो पेश कर दी है, हदीस की रूप से मिसाल भी पेश कर दी है, लेकिन अब कुछ मसले पूछते हैं आज के दौर में। आपने देखा होगा कि लोग जो है वो रंग बिरंग छोटी छोटी मछलियां होती है, और पानी का छोटा सा टैंक होता है शीशे का, उसमें मछलियां होती हैं, और उसको लोग बेचते हैं। दुकानों पे बाकायदा वो चीज़ रहती है, लोग बेचते हैं उसको। तो ये भी तो मछली पानी में है और उसको बेचा गया। और हदीस में क्या है कि लास्ट तश्तरुस्समक फिल माई, मछली को पानी में, मछली जब पानी में है तो उसको मत बेचो, क्योंकि ये गरर है। तो क्या इसका बेचना जायज होगा या नहीं होगा? जी बोलिए। शेख जायज वो होगा कि पालने के लिए है ना, वो मछली हम पालते हैं असल में, उनको खिलाते पिलाते हैं। जायज है ये। वैसे तो लगता है उस हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोलिए भाई साहब, बोलिए, इसमें क्या है, जो है कहिए जायज है। उस क्यों हिसाब से लगता जायज? है जायज है। जी जी शेख। हालांकि ये हदीस के अल्फाज तो इसको भी शामिल हो रहा है, लेकिन ये क्यों जायज है? इसलिए कि वो जो तीनों मैंने बताया आपको सबब, उसमें इसमें नहीं पाए जाते। ये केमार नहीं है, यानी जुए की शक्ल नहीं है ये। दूसरे क्या है कि लड़ाई झगड़े का सबब नहीं बनेगा, तो जो कुछ भी है सामने है। और तीसरा क्या है कि जहालतुल मबी, यानी जिस चीज को बेचा गया है उसकी जहालत, उसका जो है न मालूम होना। तो यहाँ वो मछली उसके सामने होती है, इसलिए वो मालूम है। ये ना मालूम में ये नहीं आता, ये तो मालूम है, उसके सामने है ना मछली, वो पानी के अंदर, तो सामने होने की वजह से मालूम है, इसलिए ये जायज है, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरे सवाल करता हूँ आपसे, कोई इसी से जुड़ा होगा। आजकल जो है तालाब पे है, जो होते हैं मछलियों पालने के तालाब होते हैं। अब आजकल मुझे पता नहीं, चार मीनार में भी एक जो है हाउस था, हाउस जो है देखा होगा वजू करने के लिए, बहुत सारी मस्जिदों में होते थे, और अभी भी बहुत सारी मस्जिदों में है हाउस। तो उसमें लोग मछलियां भी डाल देते, मछलियां पाल देते। तो वो मछली जो तालाब में है या हाउस में है, उस मछली को बेचना उसी पानी के अंदर जायज है या नहीं? इसमें जाल उल डालने का मसला नहीं होता है, पूरी जो मछली है ना उसमें एक साथ ही पूरी मछली बेच दिया किसी को, तो ये जायज है या नहीं? जी। हम्म।
ایک سوال کیا تھا، ہاؤس بیچ سکتے ہیں یا؟ مطلب اس کا جو بھی مچھلی ہے اس کے اندر سب بیچ دیا. پالنے والے جو ہوتے ہیں نا ایسے ہی بیچ دیتے ہیں، تو لوگ اس کو پھر نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں مچھلیاں، پھر دوسری مچھلی پھر سے پالتے ہیں اس میں. یعنی پورا تالاب پوری بیچ؟ مچھلیاں ایک ساتھ ہی بیچ دیا. تالاب نہیں، یاد رکھیے اس کو. تالاب کا مطلب وہ جگہ بیچ دیا. ہاں ہاں وہی ہاؤس. ہوں، وہ نہیں، مچھلیاں خالی بیچ دی. یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، یہ کیا ہے، جائز شکل ہے اس کی. یہ جو ہے نا تالاب کا جو پانی ہوتا ہے، جو تالاب ہے یہ، وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کتنی مچھلیاں ہیں. یہ حوض، حوض رکھی لفظ، اس پہ نظر آتا ہے کہ ہاں مچھلیاں اس میں کتنی. اس لیے یہ اب ان نون میں نہیں آئے گا، یعنی جہالت المبی جو تھا نا مسئلہ، وہ نہیں آتا اس میں. اور بیچنے والا کیا کرتا ہے، بیچ دیا جو بھی ہے مچھلی بیچ دیا. اب یہ جو ہے اپنا نکال نکال کر کے لے کے جائے گا اور بیچے گا یہ مارکیٹ میں، جس نے خرید لیا ہے. یا دکانوں پہ سپلائی کرتا ہے تو وہاں سپلائی کر لے گا، جو بھی اس کی شکل ہوگی وہ اپنا کرے گا. تو یہ چیز یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے معلوم ہونے میں. اسی لیے میں نے یہ مثال پیش کیا ہے کہ باقاعدہ وہ کتنی کے جی کی ہے مچھلی اور کتنی تعداد ہے اس کی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اوپر سے اگر وہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اسے، تو یہ کافی ہے اس کے لیے کہ ہاں یہ چیز نون ہے. پھر اس کو جہالت المبی نہیں کہ. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں دوسری. آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی کے ٹھیلے پر سیب پڑا ہوا ہے، ایپل جو ہے ایسے ہی جو ہے رکھا ہے، ایک اندازہ ہوگا 10-15 kg 20 kg جو بھی ہے، برحال ہے ایسے پڑا ہوا. لیکن پتہ نہیں ہے کہ کتنے کے جی ہے، ایگزیکٹ جو ہے اس پتہ نہیں ہے. لیکن آپ نے اس سے کہا کہ جو بھی سیب ہے تمہارے پاس یہ پورا سامنے جو نظر آ رہا ہے نا، وہ ڈھیر کہتے ہیں اس کو، تو وہ پورا ڈھیر جو ہے مجھے 1000 میں دے دو، 2000 میں دے دو، 5000 میں دے دو. طے ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، 5000 لائیے اور لے لیجئے پورا. تو ہمیں کوانٹیٹی بھی نہیں پتا ہے اس کی پورے طریقے سے کہ یہ نہ کتنے عدد کے لحاظ سے کوانٹیٹی بھی نہیں ہے، اور کے جی کے لحاظ سے کتنا کے جی ہے پتہ نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ تو رہے ہیں نا، اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا سامنے یہ کافی ہو جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ وہ نون ہے. پھر اس کو بے غرض نہیں کہ، وہ جائز ہے. وہ چیز اوپر سے نظر آ رہی ہے، آپ اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے لیا اسے، تب جو ہے اس کا بیچنا، اس کا خریدنا وہ جائز ہو جاتا ہے. اس میں پھر جوئے ہوئے کی شکل نہیں آتی. ٹھیک ہے، آپ کے اندازے میں کچھ فرق ہوگا، ان کے اندازے میں کچھ فرق ہوگا، تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن وہ چیز آپ کے سامنے. ایک اور مثال دوں آپ کو، شاید جو ہے اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے آپ کو. ابھی آم کا سیزن آنے والا ہے، تو لوگ باغ میں درختوں پہ جو آم لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ خرید لیتے ہیں. آم یہ درخت پہ لگا ہوا، یہ 3 سال 4 سال کے لیے جو خریدتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی جو سامنے لگا ہوا ہے درخت پہ آم، جو نظر آ رہا ہے اور اب پکنے لگا ہے، تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ لوگ خرید لیتے ہیں، یا جو مالک ہوتا ہے باغ کا اس سے خرید لیتے ہیں اور خود ہی توڑ کر کے پھر لے جا کر کے اس کو پکا کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو درختوں پر آم جب رہے گا یا کوئی بھی فروٹ ہو، تو بالکل صحیح وہ کتنے کے جی ہے کیا ہے وہ نہیں پتا آپ کو، لیکن آپ کو نظر تو آ رہا کہ نظر آنے کی وجہ سے یہ کافی ہو جاتا ہے، اس کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے. اگرچہ کہ آپ کو کتنے کے جی ہے یہ پتا نہیں، لیکن ایک خریدنے بیچنے والوں کو ایک اندازہ ہوتا ہے، اسی اندازے سے وہ لوگ خرید لیتے ہیں، بیچ لیتے ہیں.
کچھ جو ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوگا ہو، لیکن اس میں وہ چیز دیکھی نہیں جاتی ہے اور یہ جھگڑے کا سبب نہیں بنتی ہے بعد میں. تو یہ جہالت المبی یہاں نہیں کہیں، اس کو بے غرر نہیں کہیں. بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ مچھلی جو ہم کو پانی میں نظر آ رہی ہے اوپر سے، جو حوض یا تالاب اتنا ہی ہے کہ اس کا جو اس کی گہرائی ہے اس میں پوری مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، اگر ان مچھلیوں کو بیچ دے تو وہ بیچ سکتا ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ جو ریزن تھا منع کرنے کا اب یہاں پر وہ ریزن نہیں پایا جاتا، تو اب یہ بیچنا اور خریدنا جائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی مچھلی دریا میں ہے، سمندر میں ہے، تو آپ کہو کہ پورے دریا میں جتنی بھی مچھلی ہے میں نے بیچ دیا، تو بھائی وہ کس کی ملکیت ہے کہ بیچ دیا؟ تو وہاں پھر بہت سے مسائل آئے. پھر تو وہاں جو آدمی شکار کرتا ہے مچھلی کا نا، جال ڈال کر کے اسی کو بیچ دے. ایک مرتبہ میں نے جال ڈالی تو کتنی مچھلی آئے گی وہ میں نے تم کو بیچ دیا. تو چونکہ یہاں پر جہالت المبی ہے، قمار کی بھی شکل پائی جاتی ہے، جھگڑے کا سبب بھی یہ چیز بن سکتی ہے، تو کئی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جائز نہیں قرار دیا گیا. اب اسی بے غرر کی ایک شکل یہ بھی ہے. اس زمانے میں العبد العابق کہتے تھے، بیع العبد العابق، یہ عربی میں لفظ استعمال کرتے تھے. اس کی ایک مثال وہ بھی بیان. بیع غرر، العبد العابق کا معنی کیا ہے؟ بھگوڑا غلام، یعنی غلام جو کسی کی ملکیت ہے. تو اس زمانے میں غلاموں کا بیچنا خریدنا یہ سب چلتا تھا. تو اس نے جو ہے بیچ دیا اپنا غلام، لیکن وہ غلام اس کے پاس ہے نہیں، اس کے گھر سے بھاگ گیا ہے. اس کو العبد العابق ہے. تو اگر اس نے جو غلام بھاگ گیا ہے، معاف کر دو، اس کو جو ہے بیچ دیا، تو میرے بھائیوں اس کو کہا گیا بیع غرر، اس کو اس میں داخل کیا گیا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. غلام جو نہیں ہے، بھاگ گیا ہے گھر سے، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا کیا ہوگا، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو خرید رہا اسے پتا ہے کہ اس کا غلام جو ہے فلاں آدمی جو ہے، اس کے غلام کو وہ جانتا ہے، پرسنلی وہ جانتا ہے، پہلے سے دیکھا ہوا ہے، لیکن ابھی وہ ہے نہیں. جو ہے نہیں تو پھر وہ مسئلہ آتا ہے. تو اس کو بھی بیع غرر میں داخل کیا گیا ہے. اب یہ زمانے میں تو غلام کی بیع و شرا تو ہے نہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے منع ہونے کی؟ کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا؟ اس میں دھوکا ہے نا، اور ہم، جھگڑے کا سبب نہیں. جھگڑے کا سبب وہ آیا ہی نہیں، تو پھر بعد میں وہ کہے گا جو ہے کچھ اور کہے گا. ہوں، یا تو اس میں ایک چیز کیا ہے، اس کو جو ہے ایڈ کیا گیا اس کے اندر. یعنی جو پہلے شکلیں تھی وہ آ سکتی ہے اس میں ریزن میں، لیکن ایک ریزن اس میں ایڈ کریں. وہ ریزن کیا ہے؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں عدم القدرت علی التسلیم. یعنی خریدا ہے اس نے غلام، اور بیچنے والا اس پوزیشن میں نہیں ہے، اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے دے سکے، خریدنے والے کو سونپ سکے. اس کو عربی میں تسلیم کہتے ہیں. تو ایک ریسیوڈ ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ دینا. جو تو یہ جو ہے اس کو دے نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس غلام ہے نہیں، وہ تو بھاگا ہوا. تو ایسی چیز، اسی طریقے سے ایسی چیز جس کو جو اس کا مالک ہے، وہ مالک تو ہے، اس کا ملکیت ہے، اونرشپ ہے، وہ غلام اسی کا ہے، لیکن وہ غلام بھاگا ہو، ابھی فی الحال نہیں ہے اس کے پاس. تو اس کو کہتے ہیں عدم القدرت علی التسلیم. اس کو فوری طور پر وہ سونپنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے.
क्योंकि फिर वही झगड़े का सबब बनेगा। और यहाँ ये भी है शक्ल की वो सिरे से आए ही ना, तो और भी मसला होगा। बहरहाल वो ना जो है एक परेशानी की चीज हो सकती है आगे चल करके। तो इसको भी बये गरर में दाखिल किया गया है, इस शक्ल को भी। और उसकी वजह वही अभी आपके सामने जो पहले रीजन थे वो तो है ही उसके, या सिर्फ क़िमार की शक्ल नहीं आएगी इसमें, जुए की शक्ल नहीं है। या जुए की शक्ल भी एक सूरत में आ सकती है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो उसने बड़ी कम कीमत में दे दिया क्योंकि ये खतरा भी है कि ना भी आए, तो हर हाल में थोड़ा वो बर्दाश्त थोड़ा ये बर्दाश्त, तो वो एक जुए की शक्ल भी हो सकती है उसमें। तो बहरहाल ये जो है इसको भी जायज नहीं करार दिया गया। कभी कभी इस तरह की चीजों को लोग जब सही से स्टडी नहीं करते हैं तो आज के दौर में पाई जाने वाली बाज़ शक्लों को हमारे पास जो है नौजवान जो फारिगीन होते हैं मदरसों के, वो उसको भी हराम कर देते हैं। तो अब ये जैसे अब उसके हाथ में नहीं है, उसके पास नहीं है ना वो चीज़, वो भागी हुई है, वो जो है वो गुलाम भागा हुआ है। तो अभी मैंने जो क्लब से कहा था कि अदमुल कुदरत अल तस्लीम, उसको तस्लीम करने यानी उसको देने की पोजीशन में नहीं है, ताकत नहीं है, वो नहीं दे सकता आदमी, तो हैंडओवर नहीं कर सकता, तो इसलिए वो जायज़ नहीं है, उसको बेच नहीं सकते। तो अभी क्या होता है, कभी किसी के पास गए तो उस वक्त अभी वो सामान अवेलेबल नहीं है उसके पास, फौरी तौर पर वो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ये चाहिए, उसने पैसा दे दिया और वो सामान मेरे घर भेज दीजिएगा बाद में, जबकि अभी उसके पास है नहीं। तो इसको लोग क्या करते हैं, ये भी हराम। यहाँ असल में वो शक्ल नहीं होती है, ये दोनों का फर्क को समझना होता है हमको। दोनों का फर्क क्या है, ये देखिए गिलास है, ये गिलास पूरी मार्केट में ये सिंगल पीस नहीं है, ये बहुत सारे हैं। याद रखिएगा जरा इस चीज को, मिसाल को सीधे समझिएगा। दुकान वाले के पास बहुत सारे हैं, एक है ये। तो ऐसी बहुत सी हदीसें आएंगी, मिसालें भी आएंगी कि अपने भाई की जो है बेचने खरीदने पर तुम खुद भाव ताव ना करो, ऐसी हदीस आएगी आप आगे चल करके। तो ये गिलास था, कोई आया इसी के लिए भाव ताव कर रहा था, मुझे भी वही खरीदना है तो मैंने भी भाव ताव किया, तो क्या ये जायज नहीं है? जायज है। वो शक्ल क्या है जिसमें वो मना किया गया है कि वो सिंगल पीस चीज होती है, यानी कोई एक ही खरीद सकता है, दो नहीं खरीद सकते उसको। यहाँ तो क्या है, 10 आदमी आएंगे तो 10 आदमी के लिए भी उसके पास मौजूद है, सबको दे देगा। इसको ये चीज जो है समझने की होती है, ये सब चीजें जो है ना वो बहुत जल्दी हुक्म नहीं लगाना चाहिए कभी भी मसले में। वो बहुत इसके लिए बहुत जिसको फिक्ह कहते हैं ना, वो गहराई के साथ फिक्ह आनी चाहिए। तो हमेशा जो है वो की चीजों पर फौरन जो हुक्म लगाते नहीं है जायज नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। असल तो जवाज ही होता है, और हराम होने की शक्लें बहुत कम होती है, वो बहुत देखना पड़ता है हमको कि जो है क्या वो पूरे तरीके से चीज पाए। वो गुलाम जो बेचा ना वो सिंगल पीस है, अल्लाह ताला ने पैदा किया ना उसको, वो दो नहीं है उसे, वो 10 पीस नहीं है उसके पास, जो 20 पीस नहीं है उसके पास। आप किसी जो है जमीन की और जो कोई प्रॉपर्टी है उसको आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो सिंगल पीस ना है वो। तो एक आदमी जब बातचीत कर रहा है तो दूसरे आदमी को हक नहीं होता है वहां बातचीत करने का, वही है उसकी शक्ल जो हर जगह पर उसे फिट नहीं किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है समझने की होती है थोड़ी थोड़ी। तो बाज मर्तबा अभी वो चीज रेडी नहीं होती है उसके पास, तैयार नहीं होती है, लेकिन वो तैयार कर रहा है। बहुत सारे लोग आप में से कबाब वगैरह लेने जाते हैं दुकानों पे,
अभी तैयार नहीं है, तैयार कर रहा है, उसको कुछ काम था, पैसे दिया चला गया कि मेरे घर पहुंचा देना, तैयार हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई ये अदमुल कुदरत अल तस्लीम तो यहाँ पर भी है कि अभी चूंकि वो चीज पाई नहीं गई, अभी बनाया नहीं है उसने, वो तैयार नहीं किया है, वो अभी तो उसको देने की पोजीशन में नहीं है वो, तो फिर ये भी जायज नहीं होगा। नहीं, ये उसमें ये चीज नहीं है, ये हो जाएगा, ये तो बनने वाली चीज है। इसके बारे में मसाइल आगे चल करके आएंगे, तो मैं अभी से थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दिया हूँ कि एक को दूसरे के साथ मिलाइएगा मत, जो जिस मसले के तहत है उसी के साथ उसको जोड़ के देखना होता है सिर्फ। एक और मिसाल पेश की है, सो कहते हैं अत्तयरो फिल हवा, अत्तयरो फिल हवा अरबी में है। इसकी मिसालें हैं बे गरर की, ये धोखे की बे, या कहिए कि जो चीज़ है उस जो है उसकी पूरी मिकदार वगैरह नहीं पता है, तो उसमें एक शक्ल क्या है, मिसाल क्या है उसकी कि अत्तयरो फिल हवा। ये किताबों में ऐसी मिसालें रहती। इसका मतलब क्या है कि आदमी जैसे किसी ने पीजियन पाल के रखा है, कबूतर, तो कबूतर लोग बेचते खरीदते रहते हैं, पालते हैं तो बेचते खरीदते रहते हैं, घरों की बातें हैं ये। दुकान पर जो बिकता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो पिछले जमाने में और अभी भी बहुत सारी जगहों पर ये चीज पाई जाती है कि कबूतर जो पालते हैं ना लोग, तो उसका भी टूर्नामेंट होता है बाकायदा। और कबूतर बाजी, ये उर्दू का बड़ा मशहूर जुमला है, बटेर बाजी, कबूतर बाजी, ये लखनऊ वगैरह की जो तहजीब है पुरानी, तो उस तहजीब में ये बहुत चलता था पहले। तो कबूतर पालते हैं और उसको उड़ाते हैं, और कबूतर के अंदर बड़ी बहुत सारी खसूसियात पाई जाती है। तो उड़ करके जाएगा, फिर आकर के उसी छत पर उसी जगह पर बैठेगा, उसी घर में आएगा, और 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, कभी सुबह में उड़ाए तो बिल्कुल शाम को वापस आएगा। तो जितनी देर तक वो उड़ता है उसी लिहाज से उसकी कीमत बनती है। कबूतर उड़ा दिया, वो पता है वापस आता है वो, लेकिन अभी वो हवा में, अभी आया नहीं है, और बेच दिया उस कबूतर को किसी को, और उसने खरीद लिया। ठीक है भाई, आपका ये कबूतर जो है आप मुझे बेच दो, कितने में? अब तय भी हो गया, 1000 रुपये में बेच दिया। उस दिन वो कबूतर जो ऊपर गया वो आया ही नहीं। ऐसा हो जाता है कबूतर के साथ कब? जब बादल नीचे आ जाता है और बादल बहुत घना हो, बीच में कहीं भी उसका नजर आने का ना हो। कबूतर बहुत ऊंचे से, वो ऊंचाई से देख लेता है अपनी जगह को, लेकिन जब चारों तरफ से बादल बिल्कुल घिर गया हो, घना बादल हो, तो फिर वो बहक जाता है, उसको अपने अपना घर नहीं मिलता, तो इधर उधर चला जाता है। तो ये यहाँ पर भी वही है, ये भी जो है बेगरर में है। क्यों है? अदमुल कुदरत अलग तस्लीम, सेम वो जो है चीज आती है इसमें, क्योंकि वो आएगा ये कोई यकीनी चीज नहीं है, और वो कोई उसी इसका 10 20 है, वो नहीं आया तो दूसरा दे देंगे, तीसरा दे देंगे, वैसा नहीं। असल में वो एक खास जो है कबूतर के बारे में वो पूरी जो है डील, वो खास कबूतर बेचा गया, तो ये जायज नहीं इस तरह से बेचना। जब वो रहे, जिसको फौरी तौर पर देने की कुदरत है उसके पास, उसको बेचेगा तो वो जायज है। लेकिन जो हवा में है उसके बारे में यकीनी बात नहीं है कि वो आएगा और उसको ये दे देगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, तो इसको हराम, इसको बे गरर में शुमार किया गया है। तो बे गरर के बारे में अभी और भी उसूल ज़ाब्ते हैं हमारे, बाकी हैं अभी कुछ और भी जो चीज़ें हैं। आज के दौर के लिहाज से मैं वो मिसालें सवाल भी करता रहूँगा। अभी जो आपके मकान वगैरह जो फ्लैट वगैरह खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो भी जो है ये क्या बय गरज में आता है नहीं आता है, वो चीज़ें भी इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते हम जो है डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं क्योंकि अजान हो गई है, तो हम शेख, यहीं पर दर्स जी बोलिए। खिमात की शक्ल का माना क्या है शेख? जुए की शक्ल,
जुए को माइसर बोलते हैं ना? हाँ, क़िमार भी बोलते हैं उसको। जैसे खिमार यानी जब पर्दा डाल देते हैं किसी चीज के ऊपर, नहीं नहीं, वो वो मान लो। ख़िमार, वो खा नहीं, क़ाफ, क़िमार। अच्छा, ठीक है सर। हम्म, बस करूँ? जी, अस्सलाम वालेकुम। आइंदा हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।